السلام علیکم، مائی نیم از دوست محمد خلیل، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم دوسرا او سی پی کا کوشچن ڈسکس کریں گے جو کہ ایگزام میں آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنے سے بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ جو کوشچن ہے یہ ایکچولی اٹ از اباؤٹ ڈکشنری اینڈ لوکلی مینیج ٹیبل اسپیسز. ہمارے پاس ٹیبل اسپیسز کے ٹائپس ہوتے ہیں، کیٹیگریز کہہ لے یا ٹائپس کہہ لے. تو اس میں ایک ہوتا ہے ڈکشنری مینیج، دوسرا ہوتا ہے لوکلی مینیجڈ. تو یہ کویشچن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کریٹ اسمال فائل ٹیبل اسپیسز، اسمال فائل ٹیبل اسپیس سیلز، جس کا نام سیلز ہے. اور ڈیٹا فائل اس میں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا فائل دیا ہے کہ یہ ڈیٹا فائل ہے، اور سائز دیا ہے 5 GB. مطلب یہ ہے کہ شروع میں یہ 5 GB اسپیس لے گا، جی انڈیکیٹ کرتا ہے GB. اور پھر ایک اور کلاز انہوں نے یہاں پر ڈیفائن کیا ہے، سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ آٹو. یہ تو انہوں نے دیا ہے کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ، فار ایگزامپل آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا. اب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹرو، وچ ٹو اسٹیٹمنٹس آر ٹرو، کہ اس میں کون سے جو نیچے دیے گئے اسٹیٹمنٹس ہے اس میں کون سے ٹرو ہے. تو آپ کو ان میں سے دو سلیکٹ کرنے ہوں گے. دا فرسٹ ون از اٹ مسٹ بی اسمالر دین دا اسمالسٹ بگ فائل ٹیبل اسپیس. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اسمال فائل اور بگ فائل ٹیبل اسپیس کیا ہے. تو یہ ٹیبل اسپیس کے ٹائپ سے اسمال فائل ٹیبل اسپیس یہ ہوتا ہے کہ اس میں مور دین یعنی ملٹیپل ڈیٹا فائلز آ سکتے ہیں، اور بگ فائل میں صرف ایک ہی ڈیٹا فائل آ سکتا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے فوائد پروز اینڈ کونز اپنے اپنے ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ ٹیبل اسپیس مینجمنٹ آسان ہو جاتا ہے. اسمال فائل ٹیبل اسپیس کا ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس میں ملٹیپل ٹیبل اسپیس ملٹیپل ڈیٹا فائلز ہو سکتے ہیں. تو اس کو پھر آف لائن آن لائن کرنا مختلف پرپزز کے لیے وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بگ فائل میں ٹیبل اسپیس کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے پاس ڈیٹا فائل ایک ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کنکرنٹ ٹرانزیکشن بھی کم ٹائم لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کا مینجمنٹ بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ مسٹ بی اسمالر دین دا اسمالسٹ بگ فائل ٹیبل اسپیس. مطلب یہ ہے کہ جو یہ اسمال فائل ٹیبل اسپیس انہوں نے بنایا ہے، اس کا جو سائز ہوگا یہ لازمی طور پر جو بگ فائل ٹیبل اسپیس آپ کے پاس ہے تو اس سے چھوٹا ہوگا. تو اب اس کے بارے میں پتہ ہمیں تب لگے گا جب ہمیں اسمال فائل اور بگ فائل ٹیبل اسپیس کے بارے میں پتہ ہو. تو ہم دیکھیں گے. پھر دوسرا آپشن انہوں نے دیا ہے کہ فری اسپیس از مینیج بائی فری لسٹ. اب اسپیس مینجمنٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ لوکلی مینیج اور ڈکشنری مینیج میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم لوکلی اور ڈکشنری مینیج کو سمجھیں گے. Any data files added to a table space must have a size 5 GB. کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس والے ٹیبل اسپیس میں کوئی ڈیٹا فائل ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا سائز لازمی طور پر 5 GB ہوگا. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. It uses the default ڈیٹا بیس ڈیفالٹ بلاک سائز. ڈیٹا بیس کا ڈیفالٹ بلاک سائز ہوتا ہے جو کہ ڈی بی بلاک سائز، ہاں ڈی بی انڈرسکور بلاک انڈرسکور سائز، یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل اسپیس جو بلاک سائز یوز کرے گا تو وہ ڈیٹا بیس کے بلاک سائز والا ہی ہوگا. اٹ از لوکلی مینیج ٹیبل اسپیس. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکلی مینیج ٹیبل اسپیس ہوگا. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل اسپیس کے اسپیس مینجمنٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں. تو ہمارے پاس اسپیس کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں. ایک ہمارے پاس ہے لوکلی مینیج، دوسرا ہمارے پاس ہے ڈکشنری مینیج. لوکلی مینیجڈ سے پہلے ہم ڈکشنری مینیج ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈکشنری مینیج وہ ٹیبل اسپیسز ہوتے ہیں جس کا اسپیس مینجمنٹ مینیج ہوتا ہے ڈکشنری ویوز سے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈی بی اے ڈکشنری ویو ہے، ڈی بی اے انڈرسکور ٹیبل اسپیس ڈکشنری ویو ہے، اس طرح اور ڈائنامک پرفارمنس ویوز بھی ہے. تو ان سے مینیج ہوتا ہے. یعنی اگر ٹیبل اسپیس میں کوئی جگہ الوکیٹ ہوتی ہے یا ڈی الوکیٹ ہوتی ہے تو ڈیٹا بیس کو کنسلٹ کرنا پڑے گا کس کے ساتھ؟ ڈکشنری ویو کے ساتھ. تو اس کو ہم ڈکشنری مینیج ٹیبل اسپیس کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے لوکلی مینیج. لوکلی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسپیس مینجمنٹ ہوگی وہ ڈکشنری ویو سے نہیں ہوگی، بلکہ ٹیبل اسپیس کے اندر ڈیٹا فائل ہوتے ہیں، اور ہر ڈیٹا فائل کے اندر اپنے ہیڈر میں اس کے لیے ایک جگہ ہوگی. تو اس سے یہ مینیج ہوگی جس کا اپنا فائدہ بھی ہے.
اب لوکلی مینیج اور ڈکشنری مینیج میں تو فرق آپ کو پتہ لگ گیا. اب لوکلی مینیج میں اچھا، لوکلی اور ڈکشنری میں کون سا اچھا ہے؟ تو اپ ٹل ناؤ اوریکل ریکمینڈس ٹو یوز لوکلی مینیج، کہ آپ لوکلی مینیج ٹیبل اسپیس کو یوز کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈکشنری مینیج ٹیبل اسپیس یوز کریں گے تو جب بھی کوئی جگہ لوکیٹ ہوگی، اسپیس لوکیٹ ہوگی، پھر وہ ڈی لوکیٹ ہوگی ڈیلیٹ اپڈیٹ وغیرہ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے، تو ہر دفعہ ڈیٹا بیس کو جانا پڑے گا کدھر؟ ڈکشنری ویو کے پاس. ڈکشنری ویو سے وہ اسپیس کو الوکیٹ یا ڈی لوکیٹ کرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں پرفارمنس ٹائم کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے، پرفارمنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سوری ٹائم کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کنکرنٹلی ٹیبل اسپیسز ہو، بہت زیادہ ٹیبل اسپیسز ہو، اور وہ سارے جو ہے وہ اسی ڈکشنری ویو سے کنسلٹ کریں گے اور لوکیشن ڈی لوکیشن ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر کنٹینشن پیدا ہوگی، پرفارمنس بھی ڈیگریڈ ہوگا، کنٹینشن پیدا ہوگی. تو اس وجہ سے ڈکشنری مینیج اب اوریکل جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوکلی مینیج کو یوز کریں. اگر آپ ڈکشنری مینیج کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے اس سے آپ کو نقصانات بہت سے ہو سکتے ہیں. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کمپریشن پھر کمپریشن کریں گے تو وہ کمپریشن بھی نہیں ہوگی. کمپریشن کے لیے بھی لوکلی مینیجڈ اور اس طرح اسپیس آٹومیٹک سیگمنٹ مینجمنٹ وغیرہ، رو موومنٹ انیبل وغیرہ، یہ سب کچھ لوکلی مینیج سے ہوتا ہے، ڈکشنری مینیج سے یہ نہیں ہوتا. آسان الفاظ میں مقصد یہ ہے کہ ڈکشنری مینیج آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈپریکیٹ ہو چکا ہے. بس آسان بات یہ ہے. ہمارے پاس لوکلی مینیج ہے، تو لوکلی مینیج کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا اسپیس مینجمنٹ جو ہے، ڈیٹا فائل ہے ہمارے پاس، تو اس ڈیٹا فائل کے ہیڈر میں یہاں پر اپنا ایک بٹ میپ ہوتا ہے. بٹ میپ آپ یہ سمجھ لیں کہ زیروز اور ونز ہے، زیروز اور ونز ہے. ضروری نہیں ہے کہ 0 1 ہو، لیکن جس تک میں نے پڑھا ہے تو 0 1 کی فارم میں یہاں پر سیگمنٹ اور ایکسٹینس مینجمنٹ 0 1 کی فارم سے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی ڈیٹا فائل کے اندر کوئی اسپیس الوکیٹ ہوگی تو اس کی کورسپونڈنگ بٹ میپ میں ویلیو 1 ہو جائے گی. اگر پھر ڈی الوکیٹ ہوگی تو اس کی کورسپونڈنگ 0 ہو جائے گی. تو چونکہ یہ بٹ میپ ڈیٹا فائل کے اندر ہی ہوتا ہے تو زیادہ آسان ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے لیے کہ وہ اسپیس الوکیشن وغیرہ یہاں سے کرے، ایزی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ڈکشنری ویو سے کنسلٹ کے دوران جو کنٹینشن پیدا ہوتی ہے ریسورسز میں وہ بھی نہیں ہوتی. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم کمپریشن وغیرہ اس طرح اور بھی بہت زیادہ فنکشنلٹیز ہوگی جو کہ ڈاکومنٹ سے ہم گیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم لوکلی مینیج سے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم ڈیفالٹ ٹیبل اسپیس بناتے ہیں، ڈیفالٹ ٹیبل اسپیس جو ہم بناتے ہیں تو وہ لوکلی مینیج ہوتا ہے، لوکلی مینیجڈ ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد ہمارے پاس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوکلی مینیج کو ہم اسمال فائل ٹیبل اسپیس یعنی اسمال فائل بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح بگ فائل بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر ڈکشنری مینیج میں دیکھیں تو اس میں صرف اسمال فائل ہی بنا سکتے ہیں، بگ فائل نہیں بنا سکتے. یہ ایک اور اس کا لوکلی مینیج کا ایڈوانٹیج ہے، اور یہ دوسرا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ڈکشنری مینیج کا ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا ہے. اچھا، یہ تھیوریٹیکل کچھ پوائنٹس ہے لوکلی مینیجڈ کے بارے میں. مینیجڈ ود ان ڈیٹا فائل، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا اسپیس مینجمنٹ جو ہوتا ہے لوکلی مینیجیبل اسپیسز کا، وہ ڈیٹا فائل کے اندر سے ہی ہوتا ہے بٹ میپ کے ذریعے، جو کہ ڈیٹا فائل کے ہیڈر میں ہوتا ہے، ہر ڈیٹا فائل کے ہیڈر میں ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے نو نیڈ ٹو کنسلٹ ود ڈیٹا ڈکشنری. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈکشنری مینیج میں ڈکشنری ویو سے اسپیس الوکیشن ڈی الوکیشن سارا ریکارڈ کا چٹا وہاں پر رہتا ہے، لیکن لوکلی مینیج میں یہ سب کچھ مینیج ہوتا ہے ود ان ڈیٹا فائل، اور ڈیٹا فائل میں کہاں سے؟ بٹ میپ سے. تیسرا پوائنٹ ہے ایکسٹینس آر ٹریسڈ یوزنگ بٹ میپ ویلیوز. ہر سیگمنٹ کو جو اسپیس الوکیٹ ہوتی ہے وہ ایکسٹینس کے فارم میں ہوتی ہے نا، تو اس کو ٹریس کیا جاتا ہے بٹ میپ کی ویلیوز سے، اور بٹ میپ کہاں پر ہوتا ہے؟ ڈیٹا فائل ہیڈر میں. چوتھا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ کین بی. اب یہاں پر لوکلی مینیج میں ہمارے پاس دو قسم کے سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ سے، ایک آٹومیٹک سیگمنٹ مینجمنٹ ہے، دوسرا مینول سیگمنٹ مینجمنٹ ہے. آٹومیٹک میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیگمنٹ الوکیٹ ڈی الوکیٹ ہوتے ہیں اس کا سائز بڑھتا ہے یا سائز کم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ٹیبل بنا لیا،
اب ٹیبل میں تو فیوچر میں بھی بہت زیادہ ویلیو جا سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے، تو اس کا اسپیس مینجمنٹ، سیگمنٹ مینجمنٹ ہوتا ہے، تو ایک آٹومیٹک ہوتا ہے، ایک دوسرا مینول ہوتا ہے. یعنی if automatic segment management is used then segments are managed using bitmap else segments are managed using linked list. اگر ہمارے پاس آٹومیٹک سیگمنٹ مینجمنٹ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس یہ سیگمنٹ مینجمنٹ کیسا ہوتا ہے، یہ بٹ میپ کی ویلیوز بٹ میپ کے اندر سے ہی ہوتا ہے، بٹ میپ کی ویلیوز سے ہوتا ہے. اور اگر ہمارے پاس آٹومیٹک سیگمنٹ مینجمنٹ نہ ہو، مینول سیگمنٹ مینجمنٹ ہو، لوکلی مینجمنٹ، تو ایکسٹینٹ مینجمنٹ تو بٹ میپ سے ہی ہوگی، لیکن سیگمنٹ مینجمنٹ جو ہوگی وہ لنک لسٹ سے ہوگی. لنک لسٹ یا فری لسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. فری لسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں بھی فری لسٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا سارا جو ہم نے تھیوریٹیکل پڑھا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا. ہم جاتے ہیں یہاں پر فرسٹ ون کی طرف. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل اسپیس کریٹ ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اٹ مسٹ بی اسمالر دین دا اسمالسٹ بگ فائل ٹیبل اسپیس. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر بگ فائل ٹیبل اسپیس کوئی ہو تو یہ لازمی طور پر اس سے اسمالر ہوگی. تو ایسا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا کوئی ریسٹرکشن ہمارے پاس نہیں ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک کریٹ کرتا ہوں. میں یہاں پر ایک بگ فائل ٹیبل اسپیس کریٹ کرتا ہوں. بگ فائل ٹیبل اسپیس. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریٹ بگ فائل ٹیبل اسپیس جس کا نام بگ ٹی بی ایس ہے، یعنی بگ ٹیبل اسپیس. اور ڈیٹا فائل سائز اس میں کیا ہے، اس میں ہے 10 MB فائل سائز ہے. تو اس کو میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پر میں نے ڈیٹا فائل کا پاتھ وغیرہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں نے او ایم ایف یوز کیا ہے، اوریکل مینیج فائلس. تو اس کیس میں پھر ہمیں ضرورت نہیں کہ ڈیٹا فائل کا پاتھ وغیرہ دیں گے. او ایم ایف کیا ہوتا ہے، اوریکل مینیج فائلس، یہ ہم پھر اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پاس آ گیا یہ. اب اگر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ اٹ مسٹ بی اسمالر دین دا اسمالسٹ بگ فائل ٹیبل اسپیس، یہ جو اسمال فائل ٹیبل اسپیس یہ بگ فائل سے اسمالر ہوگی. تو اگر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے تو پھر میں یہاں پر ایک اسمال فائل ٹیبل اسپیس بناتا ہوں جس کا سائز 100 MB ہے. 100 MB ہے. تو پھر اس کیس میں تو یہ ہمیں ایرر دینا چاہیے کہ دا سائز آف دس ٹیبل اسپیس شوڈ بی اسمالر دین دا اسمالسٹ بگ فائل ٹیبل اسپیس. اگر نہیں ہے تو پھر ان کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے. کریٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ان کا جو ہے پہلے والا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. اب فری اسپیس از مینیج یوزنگ فری لسٹ. تو چونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ آٹو ہو تو پھر بٹ میپ سے ہوتا ہے، اور اگر مینول ہو تو پھر فری لسٹ سے ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ آٹو ہے تو ہمارے پاس یہ فری لسٹ سے نہیں ہوتا بلکہ بٹ میپ سے ہوگا. تو یہ پوائنٹ بھی غلط ہے. اس کے بعد اینی ڈیٹا فائل ایڈڈ ٹو اے ٹیبل اسپیس مسٹ ہیو اے سائز 5 GB. یہ جو اسمال فائل ٹیبل اسپیس انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیٹا فائل ہم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ 5 GB ہوگا. نہیں، اس کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس انیشیل ڈیٹا فائل اسمال فائل ٹیبل اسپیس میں 1 GB ہے تو آپ دوسرا جو ہے 5 GB بھی کر سکتے ہیں، آپ 500 MB بھی کر سکتے ہیں. ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. فور ون ہے کہ اٹ یوزز دا ڈیٹا بیس ڈیفالٹ بلاک سائز، کہ اس میں کوئی بلاک سائز انہوں نے مینشن نہیں کیا. اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں کوئی بلاک سائز انہوں نے مینشن نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ٹیبل اسپیس بنا ہے اس کا بلاک سائز جو ہوگا وہ ڈیفالٹ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ بلاک سائز ڈیٹا بیس کا ہمارے پاس کیا ہے. تو ڈی بی انڈرسکور بلاک انڈرسکور سائز ہے ہمارے پاس پیرامیٹر ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیفالٹ بلاک سائز کیا ہے ڈیٹا بیس کا. تو یہ میرے پاس ہے 8192، یہ اس کا ڈیفالٹ ہے. یہ ڈیورنگ ڈیٹا بیس کریشن ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں یہ چینج کرنا ہو، if you want to change this parameter value then we will have to recreate the database, elsewhere we can't change this. تو یہ تو میرے پاس 8192 ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بلاک سائز ہے وہ کیا ہے. بلاک سائز یہاں پر میرے پاس کیا ہے ڈیٹا بیس کا فرام ڈی بی اے ٹیبل اسپیسز. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اسمال ٹی بی ایس اس کا 8192 ہے. 8192 یہاں پر جیسا کہ ہمارے پاس پیرامیٹر کی ویلیو تھی 8192، یہاں پر اس کا اس ٹیبل اسپیس کا بلاک سائز بھی 8192 ہے. تو اس سے مطلب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو یہ ڈیٹا فائل یہ
ٹیبل اسپیس انہوں نے بنایا ہے، اس کی بلاک سائز ڈیفالٹ ڈیٹا بیس کی بلاک سائز کی طرح یہ، تو مطلب یہ کہ ڈی ہمارے پاس صحیح ہو گیا۔ اب فورتھ ون جو ہمارے پاس ای ہے، اٹ از لوکلی مینیج ٹیبل اسپیس، تو چونکہ انہوں نے ٹیبل اسپیس بنایا ہے یہاں پر کوئی مینجمنٹ کا کلاس نہیں ہے، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ لوکلی مینیجڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ٹیبل اسپیس نیم ایکسٹینٹ مینجمنٹ فرام ڈی بی اے ٹیبل اسپیسز، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں سارے جو ہے میرے پاس کیا ہے، لوکلی مینیجڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ فورتھ ون پوائنٹ بھی صحیح ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس کویشچن میں کریکٹ آنسرز ہے تو وہ ڈی ہے اور پھر ای ہے۔ تو اگر اس طرح کویشچن آپ کو سامنے آئے، لازمی نہیں ہے کہ یہ کویشچن آپ کو آئے، لیکن اس کے ریلیٹڈ جو ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ اس سے ریموو کر لے، یہ کلاس آپ کو دے ہی نہیں، اور پھر آپ سے پوچھ لے تو پھر بھی یہ سیگمنٹ اسپیس مینجمنٹ آٹو ہوگا۔ اگر ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو آٹو کی جگہ لوکل لکھ لے، تو پھر اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہوگا، اس کیس میں کہ یہ بی والا ٹھیک ہوگا، لیکن اس کیس میں جو مجھے کویشچن آیا تھا تو اس میں یہی دو ٹھیک تھے اور ویریفائی بھی ہو چکے ہیں مطلب ہے۔ So it's all about the today's lecture. Hope you will have enjoyed it, and inshallah in the next lecture we will be discussing another question. Till that, Allah Hafiz, Allah Aman.